ایسا بھی تو ہے میں ایک بار پھر خوش آمدید بات کریں گے کراچی میں ایک ورکشاپ کی جہاں اہتمام کیا گیا مختلف قسم کے کھانے اور ان کو پیش کرنے کے مختلف انداز کو اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اس تقریب میں خواتین کی کثیر تعداد نے حصہ لیا اور کھانے سجانے اور ان کو پیش کرنے کے مختلف ڈھنگ سے آگاہی حاصل کی۔ اس تقریب کی میزبان کوثر احمد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ایسی ورکشاپ پوری دنیا میں منعقد کی جاتی ہیں۔ وہ امریکہ سے اس کی تربیت حاصل کر چکی ہیں اور اس بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کرنے کے لیے مستقبل میں بھی ایسی ورکشاپس کا اہتمام کرتی رہیں گی۔ بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس میں علاقائی ثقافت، تاریخ، قدیم طرز معاشرت اور موجودہ حالات کو اجاگر کرنے کے لیے فائنل ایئر کے طلباء و طالبات کی پینٹنگز کی سالانہ نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے متعلق مزید بتا رہے ہیں کوئٹہ سے خلیل احمد اپنی اس رپورٹ میں۔ شعبہ فائن آرٹس کے فائنل ایئر کے طلباء کی پینٹنگز کی نمائش میں رکھے گئے تمام فن پارے اپنی مثال آپ تھے۔ ہر تصویر میں معاشرے کے لیے ایک پیغام تھا۔ ان تصاویر میں جہاں خوبصورت رنگوں کا استعمال کیا گیا تھا، وہیں بلوچستان کے موجودہ حالات کی بہترین عکاسی بھی کی گئی تھی۔ جو میں نے فیل کیا سچویشن، دو مین ایشوز ان پہ میں نے آپ دیکھیں یہاں پہ بہت ساری ایشوز ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ بھی ہے، ایک طرح سے مسنگ پرسنس کی بھی باتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری، تو میں نے ان چیزوں کو اپنی پینٹنگز میں شو کرنے کی کوشش کی۔ تصاویر کے تخلیق کاروں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی تصاویر کے ذریعے لوگوں میں آگاہی اور شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر ہمیں آگے جانا ہے تو عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ پینٹنگ کے تھرو جو میں نے کنوے کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بولتے ہیں ہم اسے اپنی ذات میں ریفلیکٹ بھی کریں تاکہ ہم سب کمپلیٹ ہوں۔ ہم اپنی اصلاح کریں گے تو ہم آہستہ آہستہ پورے معاشرے کی اصلاح کرنا شروع کر دیں گے۔ پینٹنگز کی نمائش میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ باصلاحیت لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ وہ ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپوجر ملے کیونکہ ہم ایک کمرے میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کام بہت ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، اسکل بہت ہے، لیکن ہمارے پاس ایکسپوجر نہیں ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت آئے، ہمیں پروموٹ کرے، ہمیں آگے سے آگے، تاکہ ہم اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں اور اپنے اسکل کو بھی آگے، اپنے ٹیلنٹ کو بھی آگے لائیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ پینٹنگز کی نمائش دیکھنے کے لیے طلباء و طالبات اور اساتذہ سمیت لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جن کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات کا انعقاد انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس سے حالات اور ذہن تبدیل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارے جو معاشرے اور فیوچر کے بچے ہیں ان پہ کام کیا، کیونکہ آج کل چائلڈ لیبرز آپ کو پتہ ہے کام کریں گھروں میں، یہاں پہ وہاں پہ، ان پہ کام کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے فیوچر کے بچے ہیں، ان کا فیوچر تباہ نہ کریں اور ان کو آگے سپورٹ کریں تاکہ وہ پڑھیں اور ہمارے ملک کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ چیئرمین شعبہ فائن آرٹس اکرم بلوچ کہتے ہیں کہ ان بچوں کا مستقبل روشن ہے۔ تخلیقی عمل روزگار کا محتاج نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ کمرشل پہلو کو نظر انداز کر کے اپنے کام کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس طرح سے ٹرینڈ کریں تاکہ وہ اس کا جو کمرشل پہلو ہے اس طرف سوچے بھی نہیں، اس کا جو ایک دوسرا جو پہلو ہے، جو ایک سوسائٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ اس کی جو ایک ریلیشن ہے، اس ریلیشنسی میں وہ چیزیں جو ہے انٹریکٹ کریں۔ آرٹسٹ کسی بھی معاشرے کا انتہائی حساس فرد ہوتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہنرمند لوگوں کی حکومتی سطح پہ حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ ملک و قوم کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیلنٹ کو بھی آگے لایا جا سکے۔ خلیل احمد، ڈان نیوز، کوئٹہ۔ اداکاری کی دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اداکارہ ریما خان ہدایت کاری کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھانے میں مصروف ہیں۔ بحیثیت ہدایت کارہ ریما خان کی نئی فلم لو میں گم کے ٹائٹل سانگ کی تعارفی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی۔ فنکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس کو چار چاند لگا دیے۔ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں زنیب معین اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری اس وقت شدید بحران کا شکار ہے۔ اداکارہ ریما خان کی نئی فلم لو میں گم کی ہدایت بھی ریما نے ہی دی ہیں، جبکہ دیگر کاسٹ میں ندیم، جاوید شیخ، معمر رانا، جے علی، علی سلیم، نبیل خان کے علاوہ آذربائیجان کی اداکارہ رائدہ اور بھارتی فنکار جانی لیور بھی شامل ہیں۔ فلم کی عکس بندی پاکستان، ملائیشیا اور آذربائیجان میں کی گئی ہے۔ پریمیئر کے موقع پر ریما خان کا کہنا تھا کہ اپنے خواب کی تکمیل پر بے حد خوش ہیں اور اس سے فلمی صنعت کی بحالی میں مدد ملے گی۔ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری گزشتہ کئی سالوں سے جس بحران کا شکار ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ ان حالات میں فلم بنانا واقعی ہی کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا، ناکوں چنے چبوا دیے گئے، لیکن ایک چیز
जिसने मुझे हौसला दिया कि मुझे अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ करना है, जिसकी वजह से मेरी पहचान बनी, मेरा एक नाम बना। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं माशाल्लाह, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उन्हें वो मौके नहीं मिल रहे कि वो अच्छा और काम करें, क्रिएटिव काम करें। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक तब्दीली शुरू हो गई है और बेहतर फिल्में बनने लगी हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं। फिल्म के टाइटल गीत में कमोबेश 50 से ज़ायद फनकारों ने हिस्सा लिया है, जिसे अली जफर ने गाया है। नगमे के डायरेक्टर साकिब मलिक के मुताबिक ये गीत पाकिस्तान के लिए एक तोहफा है। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में इसलिए नहीं कि मैंने कोई बड़ी चीज़ की है, बट इसमें इतने लोगों की मेहनतें शामिल हैं। तकरीबन 50-60 सेलिब्रिटीज़ हैं फिल्म, टेलीविज़न और फैशन की दुनिया से। पाकिस्तान की बेस्ट टीम जो है, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो डिज़ाइनर्स हो, चाहे वो मेकअप के लोग हों, सब ने मिलकर ये एक समझे गाना किया है। पाकिस्तानी फनकार फिल्मी सनत के बारे में बेहद फिक्रमंद हैं और इसकी बहाली के लिए अपनी बसात के मुताबिक कोशिशें भी कर रहे हैं। ताहम अगर हुकूमत भी सरपरस्ती करे तो ये सनत दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। ज़ुनैब मोइन, डॉन न्यूज़, कराची। और यहाँ वक्त हुआ है एक और मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद शामिल करेंगे मज़ीद अच्छी खबरें।